یہ جو درمیان کی زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الستو بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھیں، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے اس وقت کے شعور سے اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان پانچ میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، وَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندھے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ ایک 30 سال کا امتحان ہے، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالیٹیٹو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سنا۔ تو یہ اس کا امتحان ہے، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے، اور وہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا، وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب عمل کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو، پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا۔ پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَیک، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے،
پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دی. اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر. تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو. بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا. اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کر لو. یہ امتحان، کامیاب ہوئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین. گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں. اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا. کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی. لیکن نکل گئے. پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا. وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے. فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا. اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے. میرے مشن کا علمبردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے. آخری امتحان جو ہے، ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر. جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کڑا امتحان تھا. ابراہیم تم نے سب پاس کر لیا. یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں. کلماتن اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ. بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ ان تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا ہوں. اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام. تو در حقیقت پوری زندگی امتحان. یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تونگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے. چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلا، انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے. اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. نہیں، یہ ذلت نہیں. وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں. عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ہے جو ذلیل ہو گیا. باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی. تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو
ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کے اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصۂ محشر میں ہم اس وقت ہیں۔ عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا وہ تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو، اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر تو یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس وقت ہم ہیں۔ اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کا دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا۔ اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا ہے، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا ہے، پھر باب افتعال سے کثرت آیا ہے، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اور نمبر 2 اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئیں، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم ہو گئے۔ تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، اس فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا، یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے۔ اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔
اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی۔ لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے، اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے، جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں۔ یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا، یہ ایک حدیث ہے۔ اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی ہیں، یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا۔ اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا ہے کہ حیوانات کی بھی بعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، اس کے آخری حصے میں۔ تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو۔ بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے؟ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے، تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو۔ استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، استباق۔ وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے، فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ فاستبقوا الخیرات، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہ لفظ سورہ حدید میں آیا ہے، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ معلوم ہوا کہ اسٹرگل جو کی توں برقرار ہے، مسابقت اسینشلی موجود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے، صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل دو۔ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو، تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اسٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی، سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے، البتہ اس کو صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست، اور غفور ہے بخشنے والا۔ اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے، امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو،
کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو۔ العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے، جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید، یہ ہے العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے۔ غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا۔ تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف، دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے۔ ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے۔ اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی، ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی۔ تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے۔ اور العزیز الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، وہو العزیز الغفور، یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخویف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ یہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشنز آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے ہوئی، کن مراحل سے گزری ہے۔ ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا ہے۔ ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک خلق نور کی شکل میں تھا، اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی، اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی۔ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، ابھی کچھ نہیں تھا سوائے نور خداوندی کے۔ اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے، جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں، اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے، اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا، اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہے اور پھر یہ 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی، اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول کن فیکون، اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جاتا۔ نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور، وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ٹائم کی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کر، اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اب یہ وقت کا تصور آ گیا۔ اور 6 دن، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں ہے، وہ 6 دن 50,000 برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے، اور جدید جو ہماری اصطلاح ہے ملینمز، وہ ان کو 6 دن قرار دیا گیا ہو، 6 ملینمز ہو یہ، اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے۔
تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مضمر ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها۔ یہ سورہ حدید کی آغاز کی آیت سنا رہا ہوں۔ خلق الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، 7 آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ نصوص ہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں، ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تاحال ہم قاصر ہیں۔ ہمارا جو بھی علم ہے، اور یہ ایسٹرونومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے، علم فلکیات، بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں، اور اس میں یہ 7 کوئی محکم طبقات ہیں، پھر تہ بر تہ ہونے کی ان کی کیا کیفیت ہے، تاحال ہمارا علم جو ہے، ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے، وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی، اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا، کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا 100% درست تھا۔ چنانچہ ابھی جس سورت کا میں نے حوالہ دیا تھا، سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ، اس کی آخری آیت ہی یہ ہے، سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرتا سر حق۔ تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہن اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکو گے، ترا چونکہ یہ فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے، یہ فوت سے بنا ہے، فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا، تفاوت باب تفاعل، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی ہے، مبالغہ بھی آتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں فرق و تفاوت، فرق و تفاوت، کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ گے، حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بو قلمونی، رنگا رنگی، یہاں تو کوئی دو چیزیں یکساں ہیں ہی نہیں، انسانوں کی شکلیں مختلف، آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے، 2 انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نہیں ملے گی، بالکل جو ہوتے ہیں جڑواں بہن بھائی ہوں، جڑواں بھائی ہوں، جڑواں بہنیں ہوں، ان میں کوئی مشابہت کبھی ہو جاتی ہے ایسی، لیکن یہ کہ وہ بھی بالکل ایک نہیں ہوتے۔ اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی 2 انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے ایک جیسے نہیں ہے۔ اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر 10 گلاب کے پھول لگے ہوئے، 2 پھول ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بو قلمونی ہے، رنگا رنگی ہے، یہ اس کی خلاقی کی شان ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کو میں سورہ رحمان کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، یہ عدم تفاوت در حقیقت توازن جو ہے اس کائنات کے اندر، جو کاسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ رحمان ہم پڑھ رہے تھے، اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ سورہ رحمان جو ہے اس گروپ کی جو مکیات تھی، 6 گروپ کی، اس کے اندر وہ سورہ رحمان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے، اس بیلنس کے اندر کوئی امبیلنس تم نہیں پاؤ گے۔ اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس طرح واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا، یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بل پر قائم ہے۔ بال برابر فرق اگر ہو جائے، اب لفظ فرق لا رہا ہوں یہاں پر، بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور یہ کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بہت ہی نازک بیلنس جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، آفاق کے یہ عظیم کرے بھی شیشوں کے مانند ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا،
تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہے ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے. شکل کا تفاوت تو ہے، کرے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، گلیکسیز ہے، پھر یہ کہ زمین کی مخلوقات ہیں، جانور ہے، فرق ہے، گونا گونی ہے. ایک ہی نوع ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں. ایک ہی پھول ہے، ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں. بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بسا اوقات کھجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے ذائقے میں مختلف ہیں. زمین ایک، پانی ایک، سوائل ایک اور جڑ ایک، لیکن اس کے جو پھل آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں. تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور صنائی کا اس کی ایک نشانی ہے. تو تفاوت اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤ گے، بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے. وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے. لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضا کے اندر، اس خلا کے اندر، کائنات کے اندر جو توازن اللہ نے قائم کیا ہے. اس کے بعد فرمایا فَارْجِعِ الْبَصَرَ، تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو. کیوں کہا لوٹاؤ؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے گا، کمال توازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر. اس کے بعد فرجع البصر، ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو. لیکن اس کے بعد آیا کرتین. کرتین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں، بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ، غور کرو، سوچو. لیکن فرمایا ما هل ترى من فطور، تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فطور؟ اب یہ فطور کے لفظ کو سمجھیے، فاطرا، فطر، اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گزری ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. افطار ہے روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا. اور فطر کا لفظ ہے اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا، توڑنا، پھاڑنا. فلق، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، فلق جو ہے کہ وہ گٹھلی پھٹتی ہے، دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکل اختیار کرتی ہیں. اسی طرح لفظ فطر ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں. یہ فقہ اللغہ کا موضوع ہے. فرج، فرج کا لفظ میں خاص طور پہ اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں. فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو، اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکشول معاملہ ہے، جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گی. فرج کہتے ہیں کسی خلا کو. جیسے کہ فصیل میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس شخصیت کے دراڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اندیشے کی جگہ ہے. یہ جو فرمایا کہ تم ہمارے اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمن من هل ترى من فطور، دیکھتے ہو تم کوئی فطور؟ کہیں کوئی خلا ہے، کہیں کوئی رخنا ہے. رکھنے کا لفظ سب سے عمدہ ہوگا. کہیں کوئی دراڑ ہے، کہیں کوئی کمی ہے. یعنی یہ نظام انتہائی مربوط ہے، اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے. اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. یہ فرج کی جمع فروج. کہیں کوئی خلا، کوئی رخنے، کہیں کوئی دراڑیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی. یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا، اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاسمک لیول پر. ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو. کرتین میں عرض کر چکا ہوں دو مرتبہ مراد نہیں ہے، بار بار. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاسر ہو کر.
اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی خلا، کوئی رخنا، کوئی امبیلنس، کوئی دراڑ نظر نہیں۔ یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی، سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تغابن تک، خاص طور پر جو 5 صورتیں آتی ہیں کہ جن کے شروع میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا ہے۔ یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے۔ غور کرو، دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دن اور رات کے نظام کو دیکھو، اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی کمی؟ کہیں تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی تو بہتر تھا؟ ذرا غور کرو۔ اور اگر نہیں ہے، اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال پر۔ یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے، یہ گویا کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا صانع، میرا خالق، میرا فاطر، میرا باری۔ یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، الخالق، الباری، المصور، میرا صانع، میرا مصور، میرا خالق، میرا باری، یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ۔ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ ویسے کائنات کی تسبیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے ضمن میں، وہ تسبیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ تسبیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا چیلنج کے انداز میں، اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا، اس کے کمال قدرت، کمال علم اور کمال حکمت کا۔ یا یوں کہہ دیا جائے، چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو، کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آیا؟ کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی نقص؟ کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر نقص سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ۔ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح۔ بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے۔ اور ان سماوات میں سے السماء الدنیا، اس کو نوٹ کیجئے، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں الفاظ جو ہے وہ معرفہ ہے، السماء الدنیا، اور دونوں جو ہے رفیع حالت میں ہے۔ یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہیں، لیکن یہ کہ ویسے السماء الدنیا کہا جائے تو وہ مرفوع حالت ہوگی۔ مرکب توسیع ہے، یعنی قریب ترین، ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا، قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے۔ السماء الدنیا یعنی قریب ترین جو آسمان ہے۔ اب اس کو لیے سماء زیری بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ طباقہ ہے، طبق بر طبق ہے، تو گویا کہ جو ہم سے قریب ترین ہے وہ سماء زیری ہے، سب سے نچلا آسمان۔ اس سے آپ پہلا آسمان کہہ لیں، سب سے نچلا آسمان کہہ لیں، لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب ترین آسمان، وہ آسمان کے جو تمہاری اس زمین سے، تمہارے اس عالم سے قریب ترین ہے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے، آج سے 1400 برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس کا ابھی یہ جو علم ہے ایسٹرونومی کا اور کاسمولوجی کا بہت محدود نہ ہونے کے برابر۔ انسان کو محسوس یہی ہوتا تھا کہ ایک چادر تنی ہوئی ایک چھت ہے، سقف محفوظہ، ایک چھت ہے کہ جو بڑی مضبوط ہے، بڑی مستحکم ہے، محفوظ ہے، اور اس میں جیسے قمقمے لگے ہوتے ہیں ویسے یہ قمقمے ہیں کہ جو یہ دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ یہ ہے کیفیت کے جو انسان کے مشاہدے کی۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مشاہدے ہی کو تعبیر کیا گیا ہو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ باقی یہ کہ اب اس کی حقیقت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سماوات کی حقیقت جب تک ہم پر منکشف نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سماء دنیا کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف ہمارے مشاہدے کی کیفیت جو نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی ہی یعنی مزین کی ہوئی چھت کے مانند ہے یہ پہلا آسمان، یا جو آسمان زیری ہے، یا جو قریب ترین ہمارے آسمان ہے، اس میں جو ستارے ہیں
یہ گویا کہ قمقمے ہیں کہ جن سے ان کو زینت دی گئی ہے، آرائش دی گئی ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے اصل میں کہ جو زیادہ اہم ہے، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ جو ستارے ہیں یہ صرف زیبائش اور آرائش کا کام نہیں دیتے، بلکہ یہ شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہے، سنسار کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جنات کا معاملہ، شیاطین جن وہ عالم بالا کی طرف چاہتے ہیں کہ پرواز کریں، وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کریں، اور انسانوں میں سے جو جن کے ساتھ، ان کاہنوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ان کے کانوں میں آ کر پھونک مارے کہ یہ بات ہے جو اب ہونے والی ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم اس کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکان چمکا سکتے ہو۔ یہ دھندا دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ جو تصوف کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم اس کے اندر شامل ہے، ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، جلدی لکھنا چاہتا ہوں ایک مضمون، بہت اوور ڈیو بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ تصوف کی بحث ذرا چھڑ گئی تھی ہمارے حکمت قرآن میں، اور بہت سے خطوط آئے اس پر، اور میں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات جو ہے تفصیل سے لکھوں گا۔ تصوف میں بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس لفظ کے تحت، اور اسی کی وجہ سے بہت سے مغالطے ہیں۔ اسی کے تحت ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک مخفی عالم ہے، اور اس مخفی عالم میں اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، وہ صاحب خدمت ہیں، وہ اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہیں، جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ پہلے کہیں ان کی محفلوں میں طے ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی طے کر کے پھر وہ بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ منظوری ملتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہے، کوئی اگر کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے، کسی کو حکومت مل رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک اندرونی ایک باطنی نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ در حقیقت اس کا تصور قدیم سے موجود ہے، یہی وہ باطنی نظام ہے کہ جس نے کہانت کی شکل اختیار کی۔ یہ چونکہ ہم سے ہڈن ہے، ہمارے لیے یہ عالم غیب ہے، لہذا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت اگر کوئی روح کسی کو یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح ہوں، تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا، ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو، اور اس نے اگر کوئی خبر صحیح دے دی ہے تو وہ بھی در حقیقت ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی روح ہی بول رہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یسترقون السمع، یہ لوگ کچھ نہ کچھ سانگن لے لیتے ہیں، یہ شیاطین جن جو ہے کچھ نہ کچھ خبریں انہیں مل جاتی ہیں، ملائکہ کے ساتھ انہیں چونکہ ایک نسبت ہے، وہ نوری ہے یہ ناری ہے، یہ بھی لطیف وجود کے حامل ہیں اور وہ انتہائی لطیف وجود کے حامل ہیں، لہذا یہ ملائکہ کے ذریعے سے، ان کے قرب کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہے وہاں سے چرا لیتے ہیں اور ان خبروں کے ذریعے سے کاروبار چلاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں تصوف کے ذیل میں ایک خاص شعبہ ہے، آج کل اس کا ایک خاص ہمارے دانشور ہے اور ان کی ایک بڑی طویل تحریر کے حوالے سے اس کا بڑا چرچا ہے ہمارے ہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ ذکر کرنا چاہتا ہوں نام سے، لیکن یہ کہ اس کو سامنے رکھیے، یہ در حقیقت عالم ہے تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ عالم ہے کیا؟ آیا یہ وہ جنات شیاطین ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح کی خبریں پہنچا کر اور اپنا دھندا اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں؟ یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو اور واضح طریقے سے بات بتاتا ہوں، کوئی شخص ہے جو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کر رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر میں سے ہاتھ نکلا اور اس نے مصافحہ کیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب قبر کا ہاتھ نکلا ہے، کیا پتا کسی شیطان جن نے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو اور اسے دھوکے میں ڈالا ہو اور اسے شرک کے اندر مبتلا کیا۔ کوئی اس کے پاس یقینی ذریعہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ کسی شیطان جن کی حرکت تھی یا یہ واقعتاً کسی روح کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز میں قطعیت کے ساتھ جانتا ہوں، میں ان چیزوں کے بارے میں نفی یا اس بات کے لیے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح سے رحمہ اللہ، اب میں تو لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی ہو یا ان کی طرف توجہ دلائی ہو یا ان کے اندر مشغول ہونے کی ہمیں رغبت یا ترغیب کی ہو، یہ وہ نہیں ہے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے یا حقیقت ہے یہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے، وہ علمی بحث ہوگی، لیکن بہرحال یہ شے وہ نہیں ہے کہ جس میں دلچسپی لینا، جس پر اعتماد کرنا، جس کے بارے میں جس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا، یہ در حقیقت یقیناً اس راستے سے جدا راستہ ہے جو راستہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دکھایا۔
یہ اس سے علیحدہ ایک راستہ ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. یہ بات میں یقین کے ساتھ کہوں گا. جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. لیکن ان کی ایک رائے کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ملی، تاہم میں اس کی نفی بھی نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دی جاتی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے، ایسے ہی یہ بھی گویا کہ ایک سول سروس ہے کائنات کی، اور اس کے کارندے اصل میں تو ہے فرشتے. لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی، اور وہ بھی طبقہ اسفل میں سب سے نچلے طبقے کے جو ملائکہ ہیں، ان میں اولیاء اللہ کی ارواح کو شامل کر کے وہ بھی اس سول سروس کا ایک جز بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ میں ان سے بھی کام لیتا ہے. اب یہ ایک رائے ہے ان کی، اور لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کی تکذیب نہیں کروں گا. البتہ یہ کہ ان سے خطاب کرنے، ان سے رجوع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے روح شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے. جہاں یہ کریں گے یہ شرک ہو جائے گا. آپ پکار نہیں سکتے لا تدعو مع اللہ احدا، اس لیے کہ میں اس کے لیے دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے. ملائکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، کرامن کاتبین جو ہے موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے. یرسل علیکم حفظہ، ہماری محافظت پر، ہماری حفاظت پر بھی ملائکہ مامور ہیں. ہم جہاں کہیں ہو وہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر یہ کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ نے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے اس وقت. جیسے کہ حدیث صحیح ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. ملائکہ جو ہے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. لیکن ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم ملائکہ سے خطاب کریں کہ اے فلاں فرشتے، اور اے اسرافیل، اور اے جبرائیل، اور اے فلاں، یا اے وہ میرے فرشتے کہ جو میرے حفاظت پر جو مامور ہے، مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے یا میرا یہ کام کر دے. جہاں یہ کریں گے وہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ارواح بھی ہیں ہوں گی، ہمیں اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اگر ان کے اندر ان کے طبقہ اسفل میں شامل ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا. ہاں شرک وہ ہوگا جب کہ آپ ان سے استمداد کریں گے، استعانت کریں گے، استدعا کریں گے، انہیں پکاریں گے، ان سے دعا کریں گے، تب آپ مشرک ہو گئے، آپ نے شرک کے اندر قدم رکھ دیا. لیکن مجرد علمی مسئلہ ہے کہ وہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی وہ رائے غلط ہو، واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا موقف اس میں ہوگا لا نصدق ولا نکذب. اسی طرح کوئی روح سے کسی کی ملاقات ہو جائے نا، لا نصدق ولا نکذب. لیکن ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کیا یقین کا ذریعہ ہے کہ یہ اسی کی روح تھی، یہ کسی شیطان نے تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالا. تم تو نہیں کہہ سکتے. ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں. یہ ہے. اور پھر دوسری بات قطعی ہے کہ اس سے کوئی استدعا کرنا، یہ تو در حقیقت دین کی جو سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید، اور توحید فی الدعاء. اور دعا کیا ہے؟ وہ عبادت کا جوہر ہے، لب لباب ہے. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. تو اصل میں تو یہ پھر شرک فی العبادت ہو جائے گا. اس سے بچنا ہے. باقی رہ گیا کہ علمی اعتبار سے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں ایک بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جنات کی رسائی بہت دور تک ہے. ہم بڑے بڑے راکٹ سے جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چونکہ ناری مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے، اس کی رسائی وہاں تک ہے. سمائے دنیا تک یہ پہنچتے ہیں، یہ از قرآن ثابت ہے. اور اس سمائے دنیا سے پھر ان پر میزائلز پھینکے جاتے ہیں. یہ شہاب جو ہے، شہاب الرصدہ، گھات میں لگے ہوئے یہ میزائل فٹ ہوئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی شیطان جن جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں. اور وہی ہے کہ جو شہاب ثاقب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آیا، نص قطعی کے طور پر آیا ہے، لہذا اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا. یہ تمام چیزیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمارے لیے، نہ جنات کا معاملہ یہ ہے ممکن کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے. جن اسی لیے اسے کہتے ہیں، جن کہتے ہیں اسے جو چھپی ہوئی شے ہو. جنین وہ ہے جو پیٹ میں ہے، ابھی معلوم نہیں، وہ جنین ہے. جنت کہتے ہیں باغ کو کہ زمین چھپ گئی ہے، وہ سبزے نے اسے اپنے نیچے
چھپا لیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے، اسی لیے اس کو آپ کہتے ہیں جنت، یہ باغ ہے، اس لیے کہ زمین جو ہے اس کی چھپ گئی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مخفی مخلوق ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ جب کوشش کرتے ہیں غیب کی خبریں لینے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ تو جو بھی ملائکہ اس عالم میں آتے ہیں ان احکام کی تنفیذ کے لیے، ان سے تو کچھ اچک لیتے ہیں یہ، سوائے قرآن کی وحی کے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول ہوتا ہے، اسی پارے میں سورہ جن آئے گی جس میں کہ یہ تب سارے مضامین تفصیل سے آ جائیں گے۔ جب بھی کتاب الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے، خاص پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، جنات کے اوپر جو ہے بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ کوئی وحی میں سے نہ لے اڑے۔ اور وحی قرآنی فرض کیجئے کہ جبرائیل لے کر اتر رہے ہیں، اور وہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی نہیں پہنچی، اور کوئی جن اس کو وہاں سے لے اڑے اور آ کر کسی کاہن کو سکھا دے، اور وہ پہلے سے کہہ دے کہ یہ محمد کل یہ کہیں گے، یہ وحی نازل ہوگی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو پورا کا پورا جو اس کی محفوظیت ہے وہ بھی ختم، اور اس کی قطعیت اور اس کا جو دلیل ہونے کا معاملہ ہے وہ بالکل مجروح ہو جائے گا۔ لہذا جب بھی کبھی اللہ کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو وہ پہرے شدید تر ہو جاتے تھے۔ اور جیسا کہ سورہ جن میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو من بین ہی و من خلفہ ہی رصدا، کیا الفاظ ہیں، تو حفاظت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے سامنے اور پیچھے سے۔ یہ سورہ جن زیادہ دور نہیں، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے سمائے دنیا پر، گویا کہ سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے۔ وہاں سے جب یہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو ہے یہ ایسے سٹیشنز ہیں، یہ ایسے مورچے ہیں کہ جن سے ان کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے ان کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ان کو وہاں سے ریپلس کر دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے جو یہاں پر بیان ہوا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان شیاطین جن کے لیے ان کو شیاطین جن کے لیے ان کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین جن کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ دوزخ اور وہ عذاب، بھسم کر دینے والا عذاب، یہ بھی ان کے لیے تیار ہے۔ یہ تو ہے ان کی عاقبت اور ان کے بعد میں آنے والا، لیکن دنیا میں ان کی زندگی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا تک بھی ان کی رسائی کو روکنے کے لیے، وہاں تک تو ہے لیکن یہ کہ وہاں سے خبریں وہ نہ لے اڑے غیب کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک فنکشن تو وہ ہے کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کیا جگمگا رہا ہے آسمان اور کیا خوبصورتی ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور دوسرا فنکشن وہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔